معاہدے پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوائزر ٹو CM KP محترم بیرسٹر سیف صاحب. بہت شکریہ سیف صاحب. کچھ ہمیں خد و خال بتائیے گا. ایک تو بہت انتظار ہوا, بہت طویل آپ لوگوں نے نیگوسیشنز کیے, وہ پورا ایک ذرا سا پس منظر آپ ہمیں دے سکیں کہ کیا مشکلات تھیں اور اب کیا چیزیں طے پا گئی ہیں. جی جی بالکل. تفصیلات سے پہلے تو میں تمام پاکستانیوں کو اور بالخصوص کرم کے عوام کو مبارکباد دینا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا جو اچیو ہو گیا, معاہدہ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ اب ہمیں قوی امید ہے کہ علاقے میں پائیدار اور مستقل طور پر جو امن کا قیام ہے اس کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کرم میں فسادات ہوئے تھے, لڑائی جھگڑے ہوئے تھے. 2 فریقین ہیں, اہل تشیع اور اہل سنہ, اور ان میں آپس میں ایک دوسرے پر حملے ہوئے تھے جس میں بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے, جاں بحق ہوئے. یہ معاملہ کافی عرصے سے چل رہا تھا. ویسے تو یہ تنازع تقریباً کوئی 130 سال پرانا تنازع ہے, لیکن یہ جو گزشتہ نومبر میں اس میں تیزی آ گئی تھی. بہرحال اس کے بعد فوری طور پر خیبر پختونخوا حکومت نے وہاں پر کوششیں کر کے تو دونوں فریقین میں سیز فائر بھی کرا دیا تھا جو اب تک قائم رہا ہے. ہاؤیور جو پاڑا چنار کی طرف سڑک ہے وہ بند تھی کیونکہ اس کے دونوں طرف خدشات تھے اور خطرات تھے کہ اگر سڑک کھلے گی تو پھر کہیں آپس میں یہ دونوں فریقین جو ہیں یہ نہ لڑ پڑیں اور مسائل پھر نہ پیدا ہو جائیں, اثر نو تازہ نہ ہو جائیں. تو اس سے میں ایک گرینڈ جرگہ تشکیل دیا گیا تھا دونوں طرف سے جو اس مسئلے کے ایک مستقل اور پائیدار اور پرامن حل کے لیے آپس میں مشاورت کر رہا تھا. فائنلی انہوں نے تقریباً 20 دن کی بحث و مباحثے کے بعد اور مشاورت کے بعد فائنلی آج اس معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. اور اس کے بنیادی جو خد و خال ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں فریقین کے پاس جو اسلحہ ہے وہ سرنڈر کیا جائے گا, وہ حکومت کے حوالے کیا جائے گا اور اس کو سپرویژن میں رکھا جائے گا, اس کی نگرانی کی جائے گی تاکہ کسی ایک فریق کو بھی دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کا موقع نہ مل سکے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بنکرز تھے جن میں ان کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوتے تھے, تو وہ بھی انہوں نے ایگری کیا ہے کہ بنکرز خالی بھی کریں گے اور ان کو ڈیمولش بھی کریں گے. مجھے یہ بتائیے, خطہ کلامی میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا ایک وہ مسلح علاقہ ہے, ایک KP کے اندر جو ایک روایت رہی ہے لوگوں کے مسلح رہنے کی, تو یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلح کرا لیں گے, کتنا قابل عمل ہے یہ؟ دیکھیں KP میں یہ بالکل قابل عمل ہے. یہ قبائلی علاقے ہیں اور وہاں پرانی روایات کے مطابق لوگ مسلح ہی ہوتے تھے. اسلحہ ایک ٹریڈیشن ہے, وہاں کے کلچر کا حصہ ہے. لیکن یہ جس اسلحے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ چھوٹے ہتھیار نہیں ہیں جو اپنی ذاتی حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں, بلکہ یہ بھاری ہتھیار ہیں. ان میں میزائل ہیں, ان میں اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں, ان میں ملٹی بیرل راکٹ لانچرز ہیں. ایسا اسلحہ کہ جو عام لوگ اپنی حفاظت کے لیے نہیں رکھتے بلکہ جارحانہ طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اسلحہ تو کسی صورت بھی حکومت کو بھی قابل قبول نہیں ہے اور وہاں کے عوام کو بھی کے لیے بھی قابل. یہ کہاں سے اسمگل ہوگی, کن حکومتوں نے دیا, کن اداروں؟ دیکھیں جی یہ تو عامر ضیاء صاحب, اگر آپ گن رننگ آن دا انڈین بارڈر لینڈ ایک کتاب ہے فرنٹیئر ریجن وہ پڑھیں گے تو وہ تو 150 سال سے یہ بزنس یہاں چل رہا ہے اسلحے کا. اور یہ ایک علاقہ ہے ہی ایسا, دونوں ملک ہیں وہاں پہ. افغانستان کے ساتھ سے بھی آپ کو پتہ ہے 40 سال جنگ ہوئی ہے, وہاں سے بھی اسلحہ ہے موجود ہے, وہ بھی آ جاتا ہے. ادھر سے اپنا بھی یہاں کا کلچر ہے اسلحے کا. تو وہ تو میں اب اس پہ کی تاریخی اور اس کی جو لیگل ایشوز ہیں اس پہ کیا بحث کریں, لیکن بہرحال اسلحہ وہاں موجود ہے. اسلحہ موجود ہے وہاں پر. اچھا ایک اور ہم نے دیکھا کہ پورا ایک واقعہ یہ کہتے کنفرنٹریشن ہوئی اور جس طرح سے خونریزی ہوئی, اس کے بعد جس طرح مینیج کیا گیا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ حکومت جو ہے آپ کی KP کی حکومت بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے, اور وہ تنقید کی زد ظاہر ہے کہ سول سوسائٹی کی طرف سے بھی ہو رہی ہے اور آپ کے جو مخالفین ہیں جو دیگر صوبائی حکومتیں وہ بھی کر رہی ہیں. کیا کہیں گے کہ آپ لوگوں نے بہت ہی سست روی سے ایکٹ کیا اس معاملے کے اوپر, آپ کی ترجیحات کچھ اور تھیں, جلوس جلسہ تھا, کیا وجہ تھی کہ بر وقت آپ لوگ جو ہیں بقول آپ کے اوپر جو نقاد ہیں عمل نہ کر سکے, آپ لوگ کوششیں نہ کر سکے اس معاملے کو سلجھانے کی؟ جی نہیں جی, میرے خیال میں اسے میں لا علمی کہوں گا یا پھر قصداً ایک بات کو منفی انداز میں پیش کرنے کی جو ایک ہماری بدنیتی ہے سیاسی بنیادوں پر, وہ کہوں گا. بالکل تھی, کیوں نہیں. ہم نے جیسے یہ معاملہ ہوا 21 نومبر کو یہ واقعہ ہوا جس میں ایک کانوائے پر فائرنگ کی گئی جس میں تقریباً 44 کے قریب افراد شہید ہوئے. تو اگلے دن میں کرم میں تھا, میں وہ حکومت ہی کا اہلکار ہوں, حکومت ہی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میرے ساتھ چیف سیکرٹری تھے, میرے ساتھ IG تھے, انسپیکٹر جنرل
اس علاقے کے جو ٹاپ لیول کی جو ہماری ایڈمنسٹریشن کے آفیشلز ہیں، کمشنر، ڈی آئی جی، سب وہاں میرے ساتھ گئے. ہم پاڑا چنار میں ہی رہے، وہاں پہ لوگوں سے ملے، سب کچھ کیا، سیز فائر کروایا. اس کے بعد اگلے دن ہم سدا گئے جو اہل سنت کا علاقہ ہے، وہاں پر ہم نے سیز فائر کے لیے ان سے بات کی. تو صوبائی حکومت تو موجود ہے، اس کے علاوہ ہمارا ہی ایک ہی ہمارے پاس ہیلی کاپٹر ہے جو مسلسل پرواز کر کے وہاں خوراک، ادویات اور مریضوں کو ایویکویٹ کرانے، یہ سارا ہم ہی کرتے رہے. جرگہ بھی ہم نے تشکیل دیا ہے، ہم ہی اس جرگے کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. 130 سال پرانا قبائل کا تنازع ہے، کسی ایک فرد کا یا دو افراد کا یا کسی چھوٹی تنظیم کا دوسری تنظیم کے ساتھ نہیں ہے. قبائل کا ایک بہت میسو لیول پر ایک تنازع ہے جو چل رہا ہے. اس میں یقیناً ٹائم لگتا ہے اور ہم نے ایک بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. ہمارے مخالفین تو ایک اس کے جو ہے کچے کے ڈاکوؤں کو نہیں کنٹرول کر سکتے، جہاں پنجاب اور سندھ کی دونوں حکومتیں مل کر، اور ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم بٹن دبا کے اتنے بڑے بڑے لڑائیوں کے فیصلے کریں، لیکن ہم نے کر لیا اور اللہ کے فضل سے کامیابی سے کیا. جس دن سیز فائر ہو اس دن کے بعد سے سیز فائر کی کوئی وائلیشن نہیں ہوئی. تو آپ کے خیال میں ایک یہ بتا دیں جاتے جاتے کہ روڈز جو ہیں پارا چنار کی، جیسے آپ نے کہا کہ بند رکھی گئی تھی، وہ فوراً کھل جائیں گی، اس پہ کچھ دن لگیں گے، کیا اس میں وہ ہوگا؟ جی دیکھیں، روڈز اس لیے بند رکھی گئی تھی کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ چونکہ سڑک کے دونوں حصوں کی طرف آپس میں ان کے علاقے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ماضی کی طرح سڑک پہ چلنے والوں پر حملہ ہو جائے اور پھر فسادات کی آگ بھڑک اٹھے. تو ہم یہ معاہدہ چاہتے تھے تاکہ ایک تو اسلحہ سرنڈر ہو، امن کی ضمانت دیں، گارنٹی دیں، اور اس کے بعد ہم سڑک کھولیں گے. تو سڑک اب انشاءاللہ فوری طور پر کھول دی جائے گی. آج تو کریں کل پرسوں تک کھل جائے گی، اور یہ جو وہاں پہ ضرورت کی قلت ہے وہ دور ہو جائے گی. کل سے اس پر اقدامات شروع ہو جائیں گے، سڑک کھل جائے گی. ہفتے کو یہاں سے ایک بہت بڑا کانوائے جو ہے وہ پاڑا چنار جائے گا، جس میں خوراک، ادویات اور دیگر ضروریات زندگی اور لوگ جو ہیں وہ جائیں گے. حفاظت سے ان کو لے کے جایا جائے گا، ان کو سیکیورٹی دی جائے گی. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے اقدامات کیے ہیں. 400 کے قریب نئے پولیس اہلکار بھرتی کیے ہیں، چیک پوسٹ بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس معاہدے پر جیسی وہ ہوگا جو ہے امن کا قیام جو ہے وہ یقینی ہو جائے گا انشاءاللہ. آخری میرا سوال کہ جیسے آپ نے تو کہا کہ جی 130 برس سے لڑائی ہو رہی ہے، یہ کچھ میں نے بھی 25-30 سال سے میں نے بھی اس کو کور کیا ہے، اس میں ٹل کے اندر جا کر اور سارے مقامات کے اوپر. اس بار آپ کو کیا، جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ معاہدے ہوئے، اس بار آپ کیوں پوری امید ہیں کہ یہ والا جو معاہدہ ہے ہولڈ کرے گا؟ اور آپ نے دیکھا کہ پورا صرف پارا چنار نہیں، پورا ملک لپیٹ میں ہے، کراچی 9 روز سے مفلوج ہے. تو اس بار کیا آپ کی امید کی وجہ کیا ہے؟ کیا مختلف کیا ہے آپ نے اس معاہدے میں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس میں ایک دیرپا حل کے لیے بات کی ہے، اور دونوں قبائل نے جتنا قبیلوں نے اور لوگوں نے فریقین نے سفر کیا ہے، جتنی مصیبتوں سے اور تکالیف سے لوگ گزرے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ امن کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے بہتر انداز میں زندہ رہنے کا. اور اس جرگے میں اور اس مشاورتی عمل میں چونکہ میں خود رہا ہوں اور دونوں فریقین کے ساتھ میرا مسلسل انٹریکشن رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کو نہ صرف احساس ہے بلکہ اس احساس پر کی روشنی میں انہوں نے ایسے حل تلاش کیے ہیں. اور وہ جو معاہدے کی شکلیں آپ پڑھیں گے، تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ قبائل نے اپنی ذمہ داری لی ہے، فریقین نے اپنی ذمہ داری لی ہے کہ وہ امن کا قیام کریں گے. حکومت ان کو فلی فیسیلیٹیٹ اور پروٹیکٹ کرے گی، لیکن اونرشپ اس امن کو قائم رکھنے کے لیے اور انشور کرنے کے لیے یہ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں خود لی ہے. اور یہی سب سے بڑا میں اس کو کہوں گا کہ ایک بریک تھرو ہے کہ یہ حکومت کی طرف دیکھنے کی بجائے انہوں نے خود اپنے آپ کو جو ہے ذمہ دار قرار دیا. بریک تھرو ہے، امن کی اونرشپ جو ہے قبائل لے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹ صاحب جو اس مرتبہ جو ہے معاہدے کا فرق یہ کہ جی اس بار قبائل بقول حکومتی ترجمان کے وہ اونرشپ لے رہے ہیں.